بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ولی دکنی ہے، جس کے بارے میں خدائے سخن میر تقی میر نے کہا تھا کہ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ ولی دکنی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم دکنی دور کی جو غزل ہے اور پھر اس کے بعد جدید دور جس کو آج کل ہم کلاسیکل دور کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کا امتزاج، دونوں کا سنگم، جدیدیت کی طرف پہلا شاعر جس نے قدیم دکنی انداز اور قدیم دکنی زبان میں جدت پیدا کی، اور پھر انہوں نے ایک نیا انداز شروع کیا اردو میں۔ دراصل دلی والوں کا خیال ہے کہ جب وہ دلی آئے تو ان کی ملاقات سعد اللہ شاہ سے ہوئی، اور سعد اللہ گلشن جو تھے انہوں نے انہیں کہا کہ جو فارسی میں مضامین پڑھے ہیں آپ ان مضامین کو اردو میں بروئے کار لائیں تاکہ ایک جدت کا احساس ہو۔ لیکن یہ بات شمس الرحمن فاروقی نے اس بات کا انکار کیا ہے اپنی کتاب اردو کا ابتدائی زمانہ میں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دلی والوں کا امپیریلزم ہے کہ انہوں نے اس کا کریڈٹ بھی لینا چاہا، جبکہ ولی بذات خود ایک بہت بڑے شاعر اور جدت پسند تھے۔ ولی دکنی قطب شاہی دور کے 8ویں فرمانروا عبداللہ قلی قطب کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ قرین قیاس ہے کہ ان کا سن ولادت 1667 ہے۔ ان کی وفات پر اور ولادت پر بھی اختلاف ہے، یہاں تک کہ ان کے وطن پر بھی اختلاف ہے۔ وفات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق وہ 1730 کے بعد کہیں فوت ہوئے۔ کچھ نقادوں کے خیال میں 1742 ان کا سن وفات ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 1712 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ناظرین، ایک بات میں یہاں پہ آپ سے کہتا چلوں کہ اکثر ویڈیوز جو ہیں ان کو مکمل نہیں دیکھا جاتا۔ آپ براہ کرم ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کی معلومات اور بالخصوص پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے آپ کو اچھی چیزیں مل سکیں۔ اور میں آئندہ یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو کام کی معروضی طرز کی جو معلومات ہیں وہ پہلے شیئر کر دی جائیں۔ ولی دکنی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ولی دکنی کہ ہاں اگرچہ فلسفے کی گہرائی اور علمی مضامین نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بہت گہری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ابتدائی شعراء میں ان کا شمار ہے، تو اپنے زمانے کے شعراء میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا، انہیں کہا کہ وہ اردو غزل کے بابا آدم ہیں، لیکن ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی تحقیق کے مطابق اس سے پہلے غزل کے 2 دور گزر چکے تھے، اردو غزل کے 2 دور گزر چکے تھے، لیکن وہ دونوں ادوار دکنی دور، قطب شاہی دور، عادل شاہی دور اور اس سے پہلے امیر خسرو سے آنورڈ ایک زمانہ تھا۔ اگرچہ ولی سے پہلے قلی قطب شاہ کا دیوان بھی منظر عام پر آ چکا ہے، اور ان کو ہم اردو غزل کا بابا آدم یا پہلا غزل گو شاعر قرار نہیں دے سکتے، لیکن اگر
یہ بات کی جائے کہ وہ اردو کے پہلے جدید شاعر ہیں یا اردو زبان و ادب کے پہلے نمائندہ شاعر ہیں جنہوں نے ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ غزل کو دیا، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ ولی دکنی کے بارے میں قائم چاند پوری نے بھی اپنے تذکرے میں ذکر کیا ہے۔ قائم چاند پوری کے تذکرے کا نام نکات سخن ہے، اور اس نے لکھا کہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا، اور پھر دوسری دفعہ جب دلی آئے تو ان کا کلام گلیوں اور بازاروں میں لوگ گنگناتے پھرتے تھے اور بہت ان کو پذیرائی ملی۔ ان کا مقام محمد حسین آزاد کے بقول وہی ہے جو اردو شاعری میں چوسر کا اور فارسی شاعری میں رودکی کا مقام ہے۔ ولی دکنی کی اگر ہم تصانیف کو دیکھیں تو ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو کہ ان کا کلیات ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور تصنیف منظر عام پر نہیں آئی، لیکن ان پر بہت سی کتب لکھی گئیں، جیسے کہ میں نے بات ذکر کیا کہ ان کے وطن پر بھی اختلاف ہے، لہٰذا ولی دکنی، ولی گجراتی، ولی اورنگ آبادی ان ناموں سے کتابیں لکھی گئیں۔ ان کے وطن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے بنیادی طور پر، اور احمد نگر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ احمد نگر جو کہ گجرات کے پاس ہے، تو یہ سارا علاقہ دکن کا ہی بنتا ہے، احمد نگر بھی، اورنگ آباد بھی، اور حیدرآباد، دکن وغیرہ، میسور کی ریاستیں، تامل ناڈو تک یہ سارا علاقہ دکن ہی کہلاتا ہے۔ لیکن ان کا جو جائے پیدائش ہے وہ اورنگ آباد ہے، اور احمد نگر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے ساتھ جو مدرسہ تھا وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو ناظرین، ولی کی شاعری کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔